سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ جو آس پاس رنگ اور امنگ اور دل جیتنے والے ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ربیع اول کی آمد کی خوشی میں ہے، اور آج کا دن بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، ہر ساتھ مبارک ہے، اور انشاءاللہ یہ جشن بھی منتا رہے گا، ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہے گی اس کے فضائل کے اوپر، اس کے انوار کے اوپر، اور اس حسین پہلو پہ ہر انداز سے ہم گزریں گے انشاءاللہ۔ یہ برکتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اسی حوالے سے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ربیع اول جہاں ہر طرف سبز رنگ کو پھیلا دیتا ہے، وہاں سبز رنگ کا پرچم بھی ہے، اور اس کے بانیان بھی ہیں جنہوں نے اس کا قیام، تشکیل اور ہر پہلو سے اس کو منظم بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا احترام کیسے ہو سکتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیا تقدس ہے، اور پھر اس کو پامال کرتے ہوئے ہم کہاں تک آ چکے ہیں آج تک، اور کیسے احتیاط کی جائے، کیسے ہم ان کا احترام اور ادب بجا لائیں۔ خواتین و حضرات، میرے سامنے اس وقت ایک واقعہ ہے، اس کو پیش کروں گا اور آج کے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ یقیناً بہت ہی خاص واقعہ اور خاص مہمان اور خاص موضوع ہوگا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ پیر جماعت علی شاہ نے، جو کہ بہت بڑے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں گزرے، اس سے پہلے بر صغیر کے بہت بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا، اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ کہ آپ سمجھتے تھے اعراف کو، مارنے کو، تصوف کو، خیالات کو، دین و دنیا کو، شریعت کو، سیاست کے ہر پیچ و خم کو بخوبی جاننے والے، سمجھنے والے۔ آپ نے تحفہ دیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، تحفے میں آپ نے جانماز دی، تحفے میں آپ نے قرآن پاک کا تحفہ دیا، اور تحفے میں آپ نے مسلح دیا، تسبیح دی۔ یہ تین تحفے جو آپ نے قائد اعظم کو پیش کیے، تو اس کے بعد جواب آیا، اور تحفے میں جو چیزیں پیش کی گئی تھیں ان کے حساب سے ویسے ہی جواب آیا، شکریہ کے ساتھ۔ فرمانے لگے کہ سید، آپ نے جو مجھے تسبیح دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ میں کثرت سے درود پڑھوں۔ بے شک سرکار اور سرکار کی آل پر درود بھیجے بغیر، سلام بھیجے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ جو مسلح آپ نے مجھے دیا ہے، یہ اسی لیے دیا ہے کہ میں اطاعت پروردگار کروں، یقیناً جب میں اس کی اطاعت کروں گا تو لوگ میری اطاعت کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک کا تحفہ آپ نے مجھے دیا، یہ اسی لیے دیا ہے کہ میں احکامات الہی کو سمجھ سکوں، اگر میں اس کو سمجھوں گا تو پھر اس کا نفاذ میرے لیے آسان اور ممکن ہوگا۔ یہ جواب تحریری شکل میں جب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا، تو آپ نے کہا یہ شخص صرف قائد نہیں، ولی ہے، کیونکہ اسے وہ سب کچھ معلوم ہے کہ ان تحائف کے پیچھے میری نیت کیا تھی، میرا ایمان کیا تھا، میرا مقصد کیا تھا، اور جس کو مقصد کا علم ہوتا ہے وہ قائد اعظم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان کے اس عظیم اور اس مرکز تجلیات سے بھرپور، انوار سے بکھرے ہوئے، اسی سائے میں رہنے والے مزار کے اوپر بہت زیادہ غلطیاں، کوتاہیاں اور ہم سے کمی پیشی ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کرنا چھوڑ دیا، ہم اس کو دین دنیا سے بہت الگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی سیاست کا مرکز ہے۔ ہم نے آج کے مہمانوں کو خاص طور سے دعوت دی کہ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر جو استعارے ہیں پاکستان میں، جو ہماری اتحاد کے، ہماری ملت کے اور خدا تعالیٰ کی توحید کے، رسالت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ختم نبوت کے، اور پھر اصحاب کے، اہل بیت کی محبت کے استعارے ہیں، لیکن انہی کی محبت میں اس پاکستان کا قیام وجود میں آیا، تو اس پہ کس طرح کی نظر ہونی چاہیے، کیسے اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اور پھر کیسے اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا ان معاملات میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز کے حوالے سے، مزار مقدس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر چیزوں کو بھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس پہ مختصراً ویڈیو بھی آ کے بناتے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے توہین کر رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی مرکز کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھول گیا ہے کہ یہ ہے کون سا مقام۔ میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی معروف اور بہت ہی عظیم شخصیات کو۔ یہ الف لام میم کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ جب ایسے لوگ پروگرام میں آئے ہیں، پروگرام کو زیادہ دیکھا، سمجھا اور اس پہ عمل بھی کیا گیا، اس لیے گفتگو بہت محتاط انداز سے کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا چہرہ ہے، اور تنظیم المساجد پاکستان کی سربراہ بھی ہیں، اور بہت اچھی طرح سے اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں الف لام میم کی اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آج آپ کی پہلی مرتبہ آمد ہے. ربیع اول کا بھی پہلا پروگرام ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ آمد آپ کی ہمارے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آئے گی, رہنمائی کے بہت سارے اسباب کھولے گی. مولانا عمران بشیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم بس. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو الف لام میم کے اس پیارے سے پروگرام میں. سب سے پہلے مفتی عابد مبارک صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے کیا ہیں, دین اور شریعت میں کیا ہیں, قومی مزاج کے دھارے میں کیا ہیں, بحیثیت مملکت اور قوم ہمارے لیے کیا ہیں, اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے تو کس انداز سے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ کیا واجبات ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. عزیزان من, یہاں پر جو آپ لے کر آئے موضوع, اس پر بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں سے شروع کروں کہ ہم با ادب لوگوں کی با ادب اولاد ہیں. واہ, ہمارا اسلام ہمیں ادب کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جہاں تک بات ہے, ہم انہیں غوث قطب ابدال نہ کہیں, لیکن وہ اس ملک کے بنانے میں ان کا خون پسینہ, ان کی آل اولاد, ان کا سب کچھ شامل ہے. اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ جو بلا شبہ مسلمانوں کا ایسا لیڈر تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا. سبحان اللہ. ابھی کیا ہوتا ہے, کوئی کسی کو کر لیتا ہے اپنا یہ آئیڈیل ہے, یہ آئیڈیل ہے, یہ آئیڈیل ہے. ہم کہتے ہیں ہماری آئیڈیل ذات تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے احترام کا درس دیا ہے. اسلام تو کہتا ہے قبرستان جاؤ تو ننگے پاؤں جاؤ, کہیں کسی قبر پر تمہارا پاؤں نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. تم مسلمانوں کی قبروں کا بھی احترام کرو. صحیح. اب جہاں تک بات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی بے حرمتی کی, تو یقیناً یہ بہت دل سوز واقع ہے. جی. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس میں قصور ہماری عوام کا بھی ہے, لیکن ہماری عوام کا اس سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم ایسے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں جی. جن کو کسی چیز کے آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا, اور وہ صرف اپنے قائد اور اپنی چیز کو بڑا کرنے کے لیے وہ سامنے جو بھی ہو اس کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں. ان کے اپنے قائد اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ قائد اعظم سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو کیس ہے وہ بھی بڑے سیاسی نوعیت کا ہے. جی. اگر عدل و انصاف کا نظام حقیقت میں ہوتا جی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر ویسے ہی بہت بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے اقرار الحسن کا پروگرام دیکھا تھا, اس نے بہت اچھا اس میں ایک چیز کو پروف بھی کیا تھا. جی. اور ساتھ میں جب میں اس چیز کو لے کر نیٹ پر گیا تو نیٹ پر مجھے بہت ساری ایسی ویڈیو ملی جو انتہائی نازیبا, گندی, جی, بری حرکات والی, جی, اور وہ سب مزار قائد پر انہی باغات میں وہیں آس پاس ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ضروری پہلو ہے, اس پہ بات یہ بہت بڑا پہلو ہے. اور بلکہ وہ نیچے جہاں پر جانے نہیں دیتے ان جگہوں کو وہ استعمال کر رہے تھے کرائے پر. اب یہ جو چیز ہے, کیا اس وقت قائد اعظم جو یہ بورڈ ہے, یہ یہاں کا انتظامات سنبھالنے کا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, QMF, واللہ عالم, تو ہم نے بھی آج جب سے یہ کیس ہوا ہے تب سے قوم کو یاد آیا کہ ادھر بھی کوئی ادارہ ہے. ہم تو سمجھے کہ باہر چوکیدار ہے جو 10 روپے پرچی لے گا, 5 روپے وہ اندر جانے دے گا, بس باقی نہیں پتا. آپ سے تو وہ بھی نہیں لے گا. اچھا, نہیں وہ بیچارے کہاں, مولانا لوگوں سے زیادہ لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں اس پہلو پہ بھی آنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے, لیکن کارروائی بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ کیا کہ آپ کسی کو اگر واقعی ایک جرم قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیتے ہیں تو چند گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے وہ واپس VIP طریقے سے واپس بھی بھیج دیتے ہیں. اور ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ ذرا سے کسی ایسی حدود میں چلا جائے جہاں جانا منع ہوتا ہے, وہ 6 مہینے تک تو نظر ہی کوئی نہیں آتا کہ کدھر غائب ہے.
ضمانت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ دوہرا قانون بھی نہیں ہونا دوہرا قانون نہیں چاہیے. ہونا چاہیے. دوہرا قانون بھی اسی ملک میں ہے تو اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. صحیح. اگر کوئی صحیح کرنے کو آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک. قبروں کا احترام بھی زندوں کا تو کیا نہیں کوئی احترام, جی مرنے کے بعد بھی قبروں کو نہیں چھوڑا, ٹھیک. تو باقی قوم اور کون سی پستی اور زوال کی طرف جائے ایسے گی. ہی بالکل سچ فرمایا آپ نے, اور اس بات کو میں نوٹ کر کے رکھوں گا اپنے پاس. سب کے لیے ایک ہی معیار اور ایک ہی قانون ہونا چاہیے. اور میرے ذہن میں جو کہ یہ موضوع نہیں ہے مگر یہ بھی آیا کہ گزشتہ ایام میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں وہاں جاتی رہی ہیں, شور و ہنگامہ ہوتا رہا, اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اس کی بھی مذمت ہے ابھی. مولانا عمران بشیر صاحب, یہ موضوع بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. احترام کے معنی کیا ہیں اور بانیان پاکستان, صرف قائد اعظم نہیں, دیگر 5 قبریں بھی وہاں پر ہیں. جناب فاطمہ جناح کا قبر وہاں پہ موجود ہے, لیاقت علی خان, بیگم رانا لیاقت علی خان اور دیگر. یہ سارے بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. ان کا احترام اور کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ ربیع اول کے مہینوں میں ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا یا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں چاہتا ہوں ہماری آنے والی نسلیں شکریہ ادا کریں ان کا, نہ کہ یہ کہ ان کی حرمت میں, پاسداری میں کوئی کمی آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ویس بھائی, اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, بے شک تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. سبحان اللہ. دوسری طرف قاعدہ کلیہ یہ بتا دیا کہ ایک بستی بڑے امن و امان میں چل رہی تھی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں, امن, اطمینان, سب کچھ. سبحان اللہ. فکفرت بانعم اللہ, رب کی نعمتوں کی ناقدری کی, ناشکری پہ آئے. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ناشکری کی وجہ سے. جیسے آپ نے 5 نام لیے, یا جن ہمارے اکابر نے, علماء اکرام نے, پاک فوج نے یا عوام نے, جنہوں نے بھی قربانیاں کی ہیں, ہم سب کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں, جنہوں نے ہمارے لیے اتنا مبارک دیس, اتنا مبارک وطن پر امن گہوارہ بنانے کی کوشش کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے جو امام الانبیاء کے والد محترم بن رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ لے کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی دعا یہ کر رہے ہیں, ربی جعل ھذا البلد آمنا, اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنانا. تو ہمارے ان بانیان پاکستان نے ہمارے اس ملک کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہماری پاک فوج نے, ہمارے علماء نے. آپ نے جو فرمایا کہ بچوں کی ذہن سازی, بڑوں کی, سب کی ذہن سازی کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جس نے ہمارے ساتھ چھوٹا سا احسان کیا ہو یا بڑا کیا ہو, یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے احسانات, یعنی ہمارے وطن عزیز کی نسبت, نام, جس چیز کو اٹھا کے دیکھیں, فکر, افکار, سب کچھ مدینہ منورہ کے ساتھ ہر چیز میچ ہو رہی ہے. قیام میں دیکھیں تو اس میں میچ ہو رہی ہے, کہ رمضان کے اندر, اور نسبت میں دیکھیں تو اس سے میچ ہو رہی ہے کہ وہ بھی خالصتاً اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا, یہ بھی خالصتاً اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا. اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں 27ویں شب میں اللہ ہمیں یہ دے رہا ہے. اور نام کو دیکھیں تو جو ترجمہ مدینہ طیبہ کا بنتا ہے وہ پاکستان کا ترجمہ بنتا ہے. یعنی ہر نسبت میں ہمیں ان بانیان کا, جن کا آپ نام لے رہے ہیں, اور جو ان کے جھنڈے کے نیچے ہماری جتنی بھی عوام تھی یا حکمران تھے یا جتنے بھی لوگ تھے, ان سب کو ہم کروڑوں سلام محبت پیش کرتے ہیں, اور ان کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک اور حدیث اگر وقت کی اجازت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے, آپ نے شکر کی جو بات کی نا, کہ کیسے ہم شکر کی طرف آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں اگر تم اپنے اندر لے آؤ گے تو اللہ کے کاغذوں میں تم شاکر بھی بن جاؤ گے, صابر بھی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ وہ 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں میری جان. فرمایا من نظر فی الدین الی من ہوا فوقہ, جو شخص دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دے, اپنے محسنوں کو دیکھنا شروع کر دے,
انبیاء علیہم السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے دین کے لیے محنتیں کوششیں کی صحیح کہ انہوں نے کیا کیا دین کے لیے اور ہمارے وطن عزیز کے لیے، صحیح اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ انہوں نے کیا قربانیاں کی کہ دلی سے کلکتہ تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جس میں علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، اللہ اکبر اور شاہی مسجد کے اندر ایک انگریز اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے ایک خوبصورت تحفہ نہ پیش کروں کا، وہ کیا؟ تو 90 سال کے بوڑھے بزرگ شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، جو پاکستان بنا، جرم کیا تھا کہ ایک مدینہ منورہ کی طرح کی ریاست بنائی جائے جو ہمارے اس کے بانی اور رہبر رہنما قائد اعظم محترم محمد علی جناح، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جرم یہ تھا کہ ان کا ساتھ دے، شہید کر دیا ان کو۔ خالی شہید نہیں کیا، ویسے بھی سن کے دنگ رہ جائیں گے، توپ چلانے والے کو اشارہ کیا اللہ کہ ان کے اوپر پورا گولہ جو پوری بستی کو اڑا دے، وہ توپ کا گولہ چلایا جا رہا ہے، اس شیخ الحدیث کے پرخچے اڑے جا رہے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ان قائدوں کی دل سے قدر کریں۔ جو دو چیزیں مرض کر رہا ہوں، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں جی، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کا کیا قصور ہے، اور اویس بھائی اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا عمران بیٹھا ہوا ہے، یا قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارا کمال کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو دیکھیں کہ جی ان کا کیا قصور ہے۔ شکر کی کیفیت بیدار ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا جملہ اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے، وقفہ بھی مختصر سا ہوگا کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہی تو ہے کہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین تک پہنچا جا سکتا ہے رحمت للعالمین کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا، لوٹ کر آئیے گا۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ ربیع النور ہے، اور نور کہاں سے ملے گا؟ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں، آپ کے ارشادات پہ عمل کرنے سے ملے گا، اور اس کو پھر عملی جامہ پہنایا جائے گا تو ہر طرف نور اور امن کا نور پھیلے گا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا عمران بشیر صاحب نے دو باتیں بھی بتائی ہیں ہم نے، جو آج ہم نے پکڑ کے بیٹھ جانی ہے اور اس کو نافذ بھی کرنا ہے، اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہے، اور معاشرے میں یہ پھیلتی جائے گی، کیونکہ نور کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشبو سے زیادہ تیز ہوتا ہے، مہکتا ہے، دمکتا ہے، چہکتا ہے، اور اس کے بعد ایک سے دوسرے تک خود بخود سفر کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں ایک خاص سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ خاص سوال مفتی عابد مبارک صاحب سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، اس میں اتحاد بھی ہے، اصول کی پابندی بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، احترام بھی ہے، دوسری قومیتوں کا بھی اہتمام اور احترام ہے، تو اس کو سوسائٹی کو کس حد تک اپنانے کی ضرورت ہے؟ ہم تو کافی تشدد پسند بھی ہو رہے ہیں، کافی زیادہ حد سے باہر بھی آ جاتے ہیں، کسی کو کبھی نیچا دکھانا ہو یا وقت کی پابندی سے قطع نظر ہو گئے۔ ان اصول و ضوابط کی پاسداری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بہت خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں، اس کا ایک پارٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی جتنی ان کے اندر تھی، اللہ اکبر۔ ہم یقین مانیے ایک مرتبہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لیے گئے، اچھا قائد اعظم، اور معاملہ تھا، نقشہ بن رہا تھا پاکستان میں کون کون سی ریاستیں ہوں۔ تو مسٹر جناح چائے پیجئے، کہا کہ میں چائے پینے کے لیے نہیں، اس کام سے آیا ہوں۔ واہ، اصول! تو جو کام میرے ذمہ ہے میں وہ کام کر لوں۔ صحیح، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ چائے پینے کے لیے اپنا کاج چھوڑ دیتے ہیں صحیح کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے مل جائے۔ واہ! ہم چائے پر لوگ اپنا سودا کر دیتے ہیں۔ پوچھا جو اس نے کس چیز کی چاہ ہے، تو میں نے کہا چاہ ہے۔ چائے تو قائد اعظم کے ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی
آج بھی دیکھیے تو اس دور میں بھی وہ اس نفاست کے ساتھ جیتے تھے جب غربت بھلے انتہا کو تھی، صحیح، لیکن آج بھی ان کی چیزیں ایسے سٹینڈرڈ کی ہیں کہ لوگ آج بھی نہیں اپنا پا رہے ہیں۔ صحیح فرمایا، ان کی زندگی کا ایک پہلو جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جی، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بات ہے پاکستان بننے سے 10 سال قبل کی۔ اللہ اکبر، ایک کیس ہو جاتا ہے، اب کیس ہوتا ہے غازی علم دین شہید کا، بلکہ 10 سال نہیں، 1929 کو ہوا ہے، اللہ اکبر، 1929 کو۔ صحیح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں، صحیح، غازی علم دین شہید کا واقعہ لاہور میں ہوتا ہے۔ صحیح، اس ہندو شخص جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کا احتجاج ہے، انگریز کی گورنمنٹ ہے، کوئی سزا نہیں ہے، صحیح، 1 مہینے کا اس کو ڈیٹینشن دیا، صحیح، اس کے بعد اس کو رہا کر دیا، اب کیس چل رہا ہے جی۔ صحیح، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان ہے، خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، غازی علم دین اس نے میری شان میں توہین کر دی اور تم یہاں سوئے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، ایک دم اٹھ جاتے ہیں کہ ایک ایسا خواب دیکھا، اور پھر نماز فجر ادا کر کے ساری معلومات لیتے ہیں اور پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے ان کو سزا نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سزا دے گا۔ ایک چھری لی اور پھر نکل پڑے۔ اردو بازار لکشمی ہے نا جو اردو بازار، تو وہاں پہنچ گئے لاہور میں، انارکلی اردو بازار، انارکلی اردو بازار، وہاں اس کی دکان تھی، شٹر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، وہ جیسے ہی آیا اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب اس کا کیس لڑنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ قائد اعظم، لوگ کہتے ہیں قائد اعظم لبرل تھے، قائد اعظم دین سے دور تھے، دین بیزار تھے، ان کی داڑھی تھی، کیا وہ امام تھے؟ ارے بھائی، کسی کی داڑھی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور عاشق نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا خوبصورت موضوع، کیا کیا خوبصورت، اگر وہ فرائض ادا کر رہا ہے، وہ دینی تعلیمات پر چل رہا ہے، اب ایک اس کی داڑھی نہیں ہے، یا اس نے ایک پگڑی نہیں باندھی، یا اس نے جبہ نہیں پہنا، تو کیا ہم اس کو دین سے باہر کر دیں گے؟ صحیح، کیا بات، کیا بات، ہم سے زیادہ عاشق رسول بھی ہو سکتا ہم ہے، سے زیادہ عاشق رسول بھی ہو سکتا ہے، میرے اتنا تو کوئی خالی ڈبہ ہوگا، حلیہ اپنایا ہوگا، اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی اندر سے غازی علم دین شہید کی طرح ہوگا۔ بڑا پن ہے آپ کا، تو علامہ اقبال آگے آتے، علم دین ڈیفنس کمیٹی بنائی، اچھا، پوری کتابیں موجود ہیں، علم دین ڈیفنس کمیٹی بنائی، اور پنجابی میں علم دین کہتے ہیں، ویسے ہم لوگ اردو میں علم الدین کہتے ہیں۔ تو اب وہ اس کا کیس لڑنے کے لیے بمبئی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا، واہ خوبصورت، حضور تشریف لائی، خوبصورت، اب اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے قائد، اس مقصد کے لیے جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں چندہ چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک کیس لڑنے کے 1500 روپے فیس لیتے تھے، اس وقت کے 1500 روپے، اور پاکستان بننے کے بعد جب وہ پہلے گورنر جنرل بنے تو میری قوم، تمہیں فخر ہونا چاہیے تمہارا قائد کیسا ہے، اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1 روپیہ اپنی تنخواہ گورنر جنرل آف پاکستان کے حیثیت سے مقرر کی، وہ شخص جو ایک کیس کے 1500 روپے لیتا تھا۔ صحیح، جب علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کا کیس رکھا تو قائد نے اپنی چیک بک نکالی اور رکھی اور کہا اس میں جتنے پیسے بھرنے ہیں لکھ دو۔ یہ ہے محمد علی جناح، سبحان اللہ، یہ وہ پہلو ہے جس سے قوم آگاہ نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا نا، بتایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے قائد اعظم جو ہے وہ دین بیزار تھے، دین سے، تو ایسا نہیں ہے۔ کیا قائد اعظم جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں گئے؟ جی خوبصورت، خوبصورت، کیا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ان کی ٹیم میں نہیں تھے؟ بالکل تھے، بالکل تھے، کیا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی اعظم عالم اسلام مصطفیٰ رضا خان صاحب کی قیادت میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں 2.5 لاکھ کے قریب علماء مشائخ شامل نہیں ہوئے تھے؟ ایسا ہی ہے، اور ان سب کا قائد قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھا؟ سبحان کیا اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے
اپنا قائد محمد علی جناح صاحب کو نہیں مانا. اللہ اکبر. حضور کیا بہترین. ان کی فضیلتوں میں آپ مجھ سے اگر یہ کہیں کہ جی میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, میں وہ تاریخ اٹھا کر سامنے رکھ رہا ہوں. جی. قائد اعظم جب ایک دفعہ ناراض ہو کر چلے گئے جی کہ ساتھ نہیں ہو رہا, اور بہت سارے مسلمان کانگریس میں تھے, صحیح, لندن گئے جی, اور پھر واپس آتے ہیں. پوچھا قائد واپس کیسے آئے؟ جی. یہ بڑا آپ نے اس میں تھوڑا سا جو ٹھہراؤ دیا, لندن گئے اور واپس بھی آئے. واپس آئے. قائد واپس کیسے آئے؟ کہا میں سو رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم بڑا کانپ رہا ہے اور میرے کمرے میں کوئی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناح تمہاری ڈیوٹی ہند میں لگی ہے, اللہ اکبر. مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانے کے لیے. آج لڑائی اس پر ہو رہی ہے, وہ قائد اعظم جو ہے وہ سنی تھا یا شیعہ تھا؟ جس کے خواب میں زیارت رسول انور ہو جس جائے, کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور فرمائیں جناح تمہاری ڈیوٹی مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کے لیے لگی ہے, جاؤ. اللہ اکبر. اور آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں وہ سنی تھے کہ شیعہ تھے, وہ کیا تھے, وہ کیسے تھے, ان کی داڑھی تھی, ان کی داڑھی نہیں تھی. ارے خدا کا واسطہ ہے, اس کو دیکھو. اتنا بڑا کام اللہ اکبر, پاکستان کا بننا, آہا, یہ پوری روئے زمین پر کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا, اللہ اکبر, واہ, جس کا خوبصورت. نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کوئی دوسری ریاست نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نظیر ہی نہیں, کوئی مثل ہی کوئی نہیں ہے. مثل ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں سعودی عرب تو وہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات ہے. 1924 میں جس جزیرہ عرب کا نام سعودی عرب کیا گیا, اب اس کا نام سعودی عرب, اس میں بادشاہت ہے, صحیح, ورنہ حجاز مقدس, ورنہ حجاز مقدس کی بنیاد میرے آقا علیہ السلام نے رکھی ہے. وہ حقیقی ریاست مدینہ, جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے پھر ریاست بننا شروع ہوئی, تو وہ حقیقی ریاست مدینہ ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے وہ نظام قائم کیا. وہ پہلی ریاست, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی اگر اس 1400 سال میں دیکھا جائے تو کوئی دوسری نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے, سبحان اللہ, قائد اعظم جو اس کی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جب یہ سفر چل رہا تھا, اور اس کا تصور, اس کا خاکہ, اس کی نظیر جی, علامہ اقبال دے رہے تھے, جی, تو علامہ اقبال نظیر کیسی دیتے ہیں وہ دیکھیں. اللہ اکبر. علامہ اقبال نظیر دیتے ہیں کہ توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. خوبصورت, خوبصورت. کیا یہاں گفتگو تمام ہو گئی ہے, سبب ہو گئی ہے. اب جو میرے دل سے سننے والا, کی جو تعبیر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہے, اور آج کے لیڈر جن کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں, وہ آج جو ہے وہ اٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کو برا برا کہتے ہیں, ان کے پاکستان بنانے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور اپنے لیڈروں گیدروں کو جو ہے وہ قائد اعظم کے بھی اوپر لے جاتے ہیں. جی, ہم قائد اعظم کو کوئی وہ نہیں, کوئی اسلامی, کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی شخصیت جس پر کوئی میرے پہ فتویٰ لگا ہے, کوئی مجتہد, کوئی غوث اعظم, کوئی قطب غوث ابدال نہیں کہہ رہے, مگر بانی پاکستان. لیکن ایسا شخص دنیا میں دکھاؤ تو صحیح. واہ 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 واہ, خوبصورت, خوبصورت. ایسا شخص دنیا میں کوئی نہیں تھا اس 100 سالوں میں جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, اپنا سب کچھ لٹا دیا, اور جو بیٹی ان سے دور ہو کر گئی اس کو کہا جا تو رہی ہو, دوبارہ تم میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گی. اللہ اکبر, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو دفن ہے اسی مزار کی بات ہے نا. جی جی, جب وہ قمیض اتارتے تھے نا تو ان کی بنیانوں میں پیمند لگے ہوتے تھے, لیاقت علی خان, اور جب وہ جوتا اتارتے تھے تو ان کا موزہ 2 جگہ سے پھٹا ہوتا تھا. کیا گہرائی. اور وہ تھا کہ جس کا حال یہ ہے کہ جب لندن پڑھنے گئے تو ان کے ساتھ یہاں سے 2 نوکر بھی گئے, اور جو سوٹ وہ پہنا کرتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ تھے اس ریاست کے والی لیاقت علی خان جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے, اور یہاں پر آ کر ان کا حال کیا تھا
کہ موزہ بھی پھٹا ہوا ہے, اوپر جو شیروانی ہے اس کے اندر کی بنیان بھی پھٹی ہوئی ہے, یہ بھی تو وہاں آرام کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر. یہ جو ان قبروں کی بھی احترام نہیں کریں گے. کمال ہو گیا. میرے خیال سے آج جو پروگرام کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. مولانا عمران بشیر صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, خواہش مند ہوں, اور تشنگی ہے بہت ساری ابھی, مگر بہت ساری تشنگی مٹ بھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. تو یہ گفتگو اتنی زیادہ ہے, ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا تو اسی پہلو سے گفتگو ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ربیع اول کے اس مبارک مہینے میں جو قائد سپاہی ہے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی گفتگو ہو رہی ہے. در حقیقت انہی کی شان کی گفتگو ہے کہ دیکھو اگر تم اصول و قواعد و ضوابط کے پابند ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں تحفے میں یہ پاکستان دیں گے. مختصر وقفہ, لوٹ کر آئیے گا اسلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ ان آنکھوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کیا تھا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نالین مصطفیٰ کو بھی چومتے ہیں اور سروں پہ تاج بنا کے رکھتے ہیں, لہٰذا ان آنکھوں کو بوسہ کیوں نہ دیں کہ جنہوں نے زیارت کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں, وہ ہمارے لیے مقدس بھی ہیں, محترم بھی ہیں. کسی اور پہلو سے ہو یا نہ ہو, کم سے کم اس پہلو سے انتہائی مقدس ہیں, اس لیے بھی کہ وہ بانی پاکستان ہیں, اس لیے کہ جتنی مساجد ہیں, جتنی امام بارگاہیں ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں اور جتنی عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے توحید کے ساتھ, وہاں ان سب کریڈٹ میں ایک حصہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خاصم خاص ہے, ان تمام ٹیم کا جنہوں نے تشکیل پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا ہے. مولانا عمران بشیر صاحب, گفتگو بہت اچھے انداز سے ہو چکی ہے, ربیع اول کا مہینہ بھی ہے. ہم کس طرح سے آنے والی قوم کو, آنے والی نسل کو جوڑ کے رکھیں پاکستانیت کے اوپر؟ حب الوطنی حب الایمان کا حصہ ہے, یعنی یہ کہیں نہ کہیں ہمارے واجبات میں سے ہے بھی یا نہیں؟ ویسے بھی اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. میں دیکھ رہا تھا بعض دفعہ نا کیسے حال سے حال منتقل ہوتا ہے, بعض دفعہ قال سے قال. جی. ہمارے انتہائی قابل احترام محبت علی بھائی مفتی عابد مبارک صاحب, ان کا نام بھی عابد و اوپر سے مبارک بھی ہیں. جی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس کا یہ تذکرہ فرما رہے تھے تو میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھوں میں کہ عجیب نمی کی کیفیت. اللہ ہم سب کو بھی اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ ہر امتی کو نصیب فرمائے یہ تحفہ. ہماری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں. شاعر کہتا نا قبلہ, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں, ان میں سے ہوں نہیں. واہ واہ واہ, خوبصورت. رب اس محبت کے صدقے مجھے بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا. تو ان ہستیوں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کروایا, آج اللہ نے ہر جگہ اویزہ کیا ہوا ہے. جہاں دیکھیں آپ علامہ اقبال ہمیں نظر آئیں گے, جہاں دیکھیں ہمیں قائد اعظم نظر آئیں گے. جب بھی ہماری ان پر نظر پڑے تو سورہ فاتحہ, قل شریف پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب ضرور کریں. اور ایک اچھا پاکستانی بن کے جو ہم ایصال ثواب ان کو دے سکتے ہیں وہ کسی عمل سے نہیں دے سکتے. واہ خوبصورت. ایک اچھا پاکستانی بن کے, بہت پیارا پیغام. ایک ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, ہم مسلمان بن گئے, اچھے پاکستانی بن گئے. اصل زندگی نماز سے ہمارا مقصود کیا ہے کہ جیسے نماز میں ہم ہر طرح کے منکرات سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, نماز کے بعد جو 24 گھنٹے زندگی ہے اس میں بھی وہ نماز کے اثرات نظر آئیں. خوبصورت. ایسے ہی ہم اپنے ان قائدین کی زندگی کو ضرور پڑھیں. اب اندازہ کریں کہ 1920 میں ہمارے قائد محترم کی شادی ہو رہی ہے اور اپنے ایک واش روم پہ 20,000 روپیہ اس وقت لگایا جا رہا ہے. اربوں روپے بن گیا. اور جب یہ گورنر جنرل بنتے ہیں تو 1.5 روپے کا موزہ لینے سے بھی انکار فرمایا. غریب مملکت کا امیر صدر کیسے؟ بلکہ جب پہلی میٹنگ تھی تو ان کے جو پی اے تھے انہوں نے کہا کہ ایک قائد, جو لوگ آ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام کرنا ہے, ریفریشمنٹ کا کیا,
کیا یہ گھر سے کھا کر نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اصول اور پاسداری. یہاں تو ناراض ہو جاتے ہیں کوئی منسٹر ہماری جماعت چھوڑ کے نہ چلا جائے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اور دوسری بات، فرنیچر منگایا گیا قبلہ، اللہ. فرنیچر کا بل جب سامنے آیا تو 37 روپے لکھا ہوا تھا. جی فرمانے لگے یہ تو 30 روپے پاس ہوا تھا، یہ 7 روپے کیسے بڑھ گئے؟ جی. تو کہا آپ کی بہن بی بی فاطمہ جناح کے لیے ہم اپنی طرف سے یہ کہ ادھر بھی ضرورت ہے، اگر ادھر ضرورت ہے تو پیسے فاطمہ سے جا کے لو. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پہ فرمایا قانون اور پاسداری کی بات چل رہی تھی. سائیکل پہ اس وقت انگریز قانون بنا رہا ہے کہ لائٹ ہونی چاہیے. جی. تو پوچھا، بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی تم میں سے پاکستان کا کون کون حصہ بننا چاہتے؟ سب بچوں نے کہا جی ہم سب بننا چاہتے ہیں، ایسے جن کو لیڈر ملیں کیوں نہ آئے. جی. تو کہا یہ بتاؤ کہ سائیکل پہ لائٹ کس کس نے لگائی ہے؟ تو صرف ایک بچے کا ہاتھ کھڑا ہوا. تو کہا پاکستان میں جانے کے لائق صرف ایک ہی بچہ ہے. تو باقی بچوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا جو اصول کا پاسدار نہیں ہے وہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. اصول. تو گزارش یہ ہے کہ اب رہا معاملہ اتحاد، یقین، محبت کا، جو آپ نے آپس میں جوڑ کی بات فرمائی ہے، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، چاہے آپ فوج میں تشریف لے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، ایمان، یقین، اتحاد. اچھا. ایمان، یقین، اتحاد، جہاد، یہ ساری چیزیں آپ کو ہر جگہ نظر، کامن چیزیں. صحیح. تو علامہ اقبال نے جس خواب کو دیکھا، جس کی تعبیر ہمارے قائد محترم نے فرمائی، اس میں بھی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا ایمان و یقین، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت. اور یہ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ایو علی الاسلام اوثق، اسلام کی سب سے مضبوط کڑی جس کے ذریعے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت جواب دیتی ہے، عرض کرتی ہے کہ نماز پڑھنا. آپ نے فرمایا بہت اچھی عبادت ہے، لیکن میری بات کا یہ جواب نہیں. پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، مختلف چیزوں کے نام لیے گئے، آپ سب پہ یہی کہتے ہیں. خوبصورت. آپ نے فرمایا توجہ سے سنو. صحابہ کی بڑی مبارک آیت شریفہ تھی، عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا توجہ سے سنو، ان اور الاسلام اوثق، اسلام کی سب سے مضبوط کڑی جس کے ذریعے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، الحب فی اللہ. الحب فی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹیوں کو تقدس دینا شروع کریں. سبحان اللہ. اللہ کے لیے. ایک قیدی، ایک قیدی گرفتار ہو کے آ رہی خاتون، اور وہ کافرہ ہے، اپنی کمبلی مبارک جھاڑ کے اس کو دی جا رہی ہے سیدنا بلال کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کافرہ ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ بیٹی کافر کی ہو یا مسلم کی ہو، جو بیٹی کو عزت دے گا رب اس کو عزت دے گا. بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب آپ کا، مفتی عابد عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا خواتین و حضرات، آج میرے حصے کی بھی گفتگو یہاں پہ ہو چکی ہے. کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا خیال رکھیں اس پاکستان کا اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے، اور اس حدود کا، اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.